نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 پڑھیں گے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تھا کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کرو، پھر حکم دیا تھا کہ بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف منہ کر لو، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں، وہ جیسا چاہیں حکم نازل فرما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ جواب دیا ہے کہ اس کی حکمت کیا تھی، اور دوسری بات کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے کتمان حق کو بھی بیان کیا ہے، یعنی کہ وہ کس طرح سے حق بات کو چھپاتے تھے اور اس کو کس طرح سے اس میں ملمہ سازی کرتے تھے اور دروغ گوئی سے کام لیتے تھے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قد نرا، قد کا جو لفظ ہوتا ہے یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں تحقیق۔ تحقیق نرا، ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہی کا، تقلب کہتے ہیں پھرنا، تقلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھرنا۔ تقلب پھرنا، وجہی کا، آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان میں، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ ہم مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، اور اس دلی خواہش کا ہونا یہ طبی اعلان بھی تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کامل ہے، آپ کی رحمت کامل ہے، آپ کی شریعت کامل ہے، آپ کی کتاب کامل ہے۔ تو اب بات آئی تھی قبلہ کی، تو قبلہ کاملہ وہ مسجد حرام تھا، اس لیے کہ کامل کا میلان وہ کامل کی طرف ہی ہوتا ہے، کمال کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تو اگرچہ بیت المقدس وہ اللہ کے حکم کے مطابق تھا اور اللہ کی رأفت اور رحمت کے سبب اس میں بھی اجر اللہ ہی نے عطا فرمانا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جو کمال تھا وہ کمال کا متقاضی تھا، تو کامل کامل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرما دیں، اس لیے کہ جو کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، یہ قبلہ کاملہ ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس بھی کامل، تو کامل کا رجحان کامل کی طرف ہوا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین چونکہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے، ان کا نزول آسمانوں سے ہی ہوتا تھا، تو جس طرح ایک انتظار ہوتا ہے آدمی کو، تو جس چیز کا انتظار ہوتا ہے تو بار بار اس کی طرف اس کی نگاہ اٹھتی ہے، بار بار اس کو دیکھتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان کی طرف دیکھتے تھے اس انتظار میں کہ شاید کہ جبرائیل اب آئیں اب آئیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، یا جیسے میں نے تقلب کا لفظ بتایا ہے، تو قلب عربی زبان میں دل کو کہتے ہیں، تو قلب کو بھی قلب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بہت جلد پھر جاتا ہے، بہت جلد چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، تو ایک حیت سے دوسری حیت میں، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں پھر جاتا ہے، اس وجہ سے قلب کو بھی قلب اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو تقلب ہے اس کا معنی بھی کیا ہے؟ پھر جانا، اور دل کو بھی قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں بہت جلد پھر جاتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً، قبلہ کے طور پر، ترضاہا، جس کو آپ چاہتے ہیں، یعنی جس قبلہ کی طرف آپ کی خواہش ہے، ہم عنقریب آپ کو اسی قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیں گے۔ تو گویا کہ اس میں جو مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز کرنے کا حکم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی تھی، اور اللہ کی رضا
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق تھی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ کاش ہمیں بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم آپ کو پھیر دیں گے قبلتاً، اسی قبلہ کی طرف، قبلہ کے طور پر، ترضاہا، جس قبلہ کو آپ پسند کرتے ہیں، اور آپ کا جو پسندیدہ قبلہ تھا وہ مسجد حرام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پھیر دیں گے۔ اللہ نے حکم بھی دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو آپ پھیر لیں اپنے چہرہ کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے خوشخبری سنائی، اور خوشخبری سنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا کہ آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور حیثو، جہاں بھی، ما کنتم، تم ہو، فولو، تو پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہرہ کو، شطرہ، اسی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ متعین کر دیا مسجد حرام۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آدمی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے گا۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان، وہ کسی خطے میں رہنے والے ہوں، کسی علاقے کے رہنے والے ہوں، ان تمام کے لیے یہ ایک ہی حکم ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جہاں کہیں بھی ہو تو تمہارا رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ مسجد حرام کی طرف۔ تو اس سے اتحاد، یگانگت اور تمام امت مسلمہ کا ایک قبلہ کی طرف متعین ہونا، ایک قبلہ کی طرف رخ کرنا اور ایک قبلہ پر متفق ہونا، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک، الَّذِينَ، وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، البتہ جانتے ہیں، انہ الحق، کہ وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ آیت کے اس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے کتمان حق کو بیان کیا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہوں گے اور وہ کعبہ ابراہیمی پر ہوں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وہ ملت ابراہیمی کے مطابق ہوگی، اور دوسرا یہ کہ آپ کا کعبہ بھی وہی ہوگا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا، اس وقت بھی وہ اشکال کرتے تھے کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے کیوں نماز ادا کرتے ہو، صرف قبلہ ہمارا تم نے متعین کیا ہے، یعنی ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہو اور باقی اعمال تم اپنے کرتے ہو۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، تو پھر ان کو اشکال تھا کہ کبھی اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، کبھی اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی علامات میں، آپ کی نشانیوں کے اندر یہ پہلے سے بات موجود ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، عما یعملون، جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہیں، یہ جو سب کچھ وہ حق کو چھپا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ سمجھ لیں، یہ لفظ ہے لَيَعْلَمُونَ، اگر لام کے اوپر زبر ہو تو عمومی طور پر یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ لام کے اوپر زبر ہو تو کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے۔ جیسے یہاں پر میں نے عرض کیا، اس کا ترجمہ البتہ سے کر دیا، تو یہ نہیں، یہ بات تاکید کے طور پر ہے کہ
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں اس بات کو، یعنی اس بات میں پختگی ہے کہ وہ جانتے ہیں۔ اور اگر لام کے نیچے زیر ہو اور اس کے بعد فعل ہو، فار ایگزامپل یہ لیعلم ہی ہوتا ہے لفظ، لیعلم، تو یہ علت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ علت کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ اللہ جان لے، یعنی اس میں علت آ جائے گی نا، وجہ آ جائے گی، یہ اللہ نے کام کیوں کیا؟ تاکہ اللہ جان لے، یا تاکہ تم اس بات کو جان لو۔ تو جب لام کے اوپر زبر ہوتا ہے تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور جب لام کے نیچے زیر ہوتا ہے تو عمومی طور پر یہ علت، وجہ بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔